بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا۔ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اعرابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارے جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تو آپ رحمت والے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش برسا دیں۔ آقا علیہ السلام نے مسجد اجابہ، یہ مدینۃ الرسول کے اندر موجود ہے، اور اس گناہگار نے بہت مرتبہ اس مسجد میں جا کر نماز اور نوافل پڑھنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی موجودگی میں بارش کے لیے دعا کی۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو آسمان سے بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ بادل برس رہے تھے اور اتنے برسے کہ پورا مدینۃ الرسول میں دائیں بائیں آگے پیچھے پانی پانی ہو گیا۔ اب وہ اعرابی پھر آیا 8 دن کے بعد، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ بارش کم ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی اور بارش رک گئی۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص اور آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتایا جائے کہ بارش کے لیے کیا کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز استسقاء پڑھو۔ آقا علیہ السلام خود بھی یہ نوافل پڑھتے تھے، 2 رکعت نفل ہیں، اور نماز استسقاء کی نیت آپ نے باندھنی ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے بادل برسا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بارش کی ضرورت ہوتی تو آپ نماز استسقاء پڑھتے اور صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیتے کہ اے میرے صحابیوں، اگر تمہیں بارش کی ضرورت ہے ان نفلوں کو ادا کرو۔ تو صحابہ کرام یہ نوافل ادا کرتے، بارش شروع ہو جاتی، اور آقا علیہ السلام بھی جب یہ نوافل ادا کرتے، ید اللہ والے ہاتھ ابھی یوں اٹھتے تو آسمان سے بادلوں نے برسنا شروع کر دینا۔ یہ آقا علیہ السلام کی ہمیں تعلیم ہے کہ جب تمہیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہو، جب تمہیں بارش کی ضرورت ہو تو نماز استسقاء پڑھا کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ ہمیشہ بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قحط پڑ گیا۔ قوم اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور کہا کہ پیغمبر خدا، آپ نے دیکھا ہے کہ پوری قوم قحط کے اندر مبتلا ہے۔ آپ نے رب العالمین کے دربار میں اپیل کی کہ مالک اس کا حل بتائیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم ایسا کرو، اپنی قوم کو لے کر، اپنے امتیوں کو لے کر صحرا میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر دعا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اعلان کر دیا اور قوم آپ کے ساتھ صحرا میں چلی گئی۔ اللہ کے رسول جناب کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعا کرنے لگے، کافی وقت گزر گیا، کافی دیر ہوگی، لیکن بارش شروع نہ ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہیہ میں سوال کیا کہ مولا کیا بات ہے، بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم، تیری اس مجلس کے اندر ایک گناہگار بندہ ہے، جب تک وہ گناہگار بندہ اس مجلس میں موجود ہے بارش نہیں ہو سکتی۔ یا وہ بندہ اٹھ کر چلا جائے یا پھر مجھ سے وہ معافی مانگ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، بھئی کون شخص ہے وہ گناہگار جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی؟ اب اس گناہگار کو کھڑک گئی، اس کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی، پریشان ہو گیا۔
اور سوچ یہ تھی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، لوگ مجھے تانے ماریں گے، مجھے سنسار کر دیں گے اور کہیں گے کہ تو اتنا گناہگار کہ تیری وجہ سے قحط آ گیا اور بارش نہیں برس رہی۔ اور اگر میں اس مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتا تو بارش نہیں ہوگی، اور مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں تو لوگ مجھے گناہگار کہیں گے، عیبی کہیں گے، پاپی کہیں گے، مجھے تانا دیں گے۔ اب اس گناہگار شخص نے اپنی آنکھیں بند کی اور بارگاہ الہیہ میں ٹیلی فون ملا دیا، الحی القیوم کی بارگاہ میں ٹیلی فون ملا کر بات شروع کر دی۔ اپنے خالق سے کہا کہ مالک، تو عیبوں پہ پردے ڈالنے والا، تیرا نام ستار ہے، تو عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، آج میرے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں اور میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ العظیم، کہ میرا سوال ہے کہ تو معاف کرتے، کیونکہ تو معاف کرنے والا ہے، تیری ذات غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں جب اس گناہگار شخص نے ٹیلی فون ملا کر بات کی اور یہ کہا کہ مولا، اگر اس مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں لوگ مجھے پہچان لیں گے، مجھے سنسار کر دیں گے، اور مجلس سے نہیں اٹھ کر جاتا تو میری وجہ سے بارش نہیں ہوگی، پوری قوم پر عذاب ہے، تو اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں تیرے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری اس خطا اور میری اس غلطی کو معاف کرتے۔ جب اس گناہگار شخص نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے اس کی معافی کو قبول کر لیا، اس کی معافی کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بارش شروع ہوگی، قحط دور ہو گیا، پریشانیاں دور ہو گئیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ یقین رکھو کہ جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جن دلوں میں عشق رسول اور محبت رسول نہ ہو وہاں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو اللہ کا ذکر سکھائیں، رسول اللہ کی محبت سکھائیں، قرآن مجید کی تعلیم سکھائیں، اور پھر آپ دیکھیں اولاد کے ثمرات، اولاد کی برکات۔ جب ہم ان چیزوں سے محروم رہیں گے اور پھر ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ دنیا کی تعلیم کی ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے بچوں کو سکول میں بھیجتے ہیں تو بچے کا بستہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کی کمر کے اوپر ہوتا ہے، اور جب آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں یا مسجد میں بھیجتے ہیں تو بچے کے ہاتھ میں قرآن کہاں ہوتا ہے؟ اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ بس یہی ایک فرق ہے دنیا کی تعلیم میں اور دین اسلام کی تعلیم میں۔ آپ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیا کی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بستہ بچے کی کمر پر ہوتا ہے، اور دین اسلام اور دین مصطفیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ بچہ جب قرآن مجید پڑھنے جاتا ہے، سپارہ ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے یا قرآن مجید ہوتا ہے تو اس بچے کے سینے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی برکات ہے۔ آپ اس قرآن مجید سے دور نہ ہوں، اس قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح یہ قرآن کس طرح آپ کے لیے خزانوں کے دروازے کھلواتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے مزین کریں، یقیناً انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم اپنے بچوں کو میٹرکس، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی، دیگر تعلیم، میڈیکل ہے، انجینئرنگ لائن ہے، بہت ساری ایسے لائنیں ہیں کہ جن میں آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلا کر ان کو آپ سرٹیفکیٹ دلواتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، اس نے ایم اے کیا ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ لیکن وہی بچہ جب اس کا باپ فوت ہوتا ہے، جنازے کے لیے وہ آگے نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، دین کا عالم بناتے ہیں، وہی بچہ
اپنے باپ کے جنازے کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام سے دور نہ ہو، اس کے قریب آ جاؤ، یہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ اور یہی وہ دین ہے جس دین کو صحابہ کرام مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا ادب کا یہ تقاضا تھا، جب حضور فرماتے کہ ٹھہر جاؤ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جہاں جہاں کوئی کھڑا ہے وہاں وہاں کو کھڑا ہو گئے، اور جہاں کوئی صحابہ بیٹھا ہوئے وہاں ہی وہ صحابہ بیٹھ گیا۔ یہ حضور کا ادب تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز استسقاء کے 2 نفل ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے اور آپ نے پڑھنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔